السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان نوح کا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی وجوہات قوم کا انکار اور کفر، ان کی نافرمانی اور ان کے نبی کی ان کے اوپر بد دعا تھی۔ ایک لمبی مدت دعوت و تبلیغ کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ اپنے بعد رہنے والے کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا، اور جب بھی ان کی قوم کا کوئی بچہ جوان اور سمجھدار ہو جاتا اور کلام کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تو والد اسے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح پر ایمان نہیں لائے گا، اور نوح علیہ السلام کے پورے دور میں وصیت کرنے کا یہ معاملہ جاری و ساری رہا، اور وہ ایمان اور اتباع حق کا انکار کرتے رہے۔ قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لا کر دکھاؤ۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی عذاب کے لانے پر تو اللہ کی ذات قادر ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں آ سکتا اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے نافرمان اور بڑے کافر ہیں، یہ تو جہنم ہی کے مستحق ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، وقال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تنور جوش مارنے لگے تو یہ میرے عذاب آنے کی علامت ہوگی۔ اس وقت تم ہر چرند پرند اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ رکھ لینا، ساتھ میں اپنے گھر والوں کو اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ سوار کر لینا۔ مگر یہ بات سن لیں کہ جن نے نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے، وہ ظالم لوگ لازماً عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، ان پر عذاب کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکے گا، ظالم یقیناً ڈبو دیے جائیں گے۔ بعض علماء سلف نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ امام سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارپول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ سب اہل رائے کہتے ہیں اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپاؤں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، وہ سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے سردار جب کبھی پاس سے گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے کہ یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو، یہاں تو پانی نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ بے یقینی ان کی اتنی زیادہ تھی کہ ان کے تصور تک میں عذاب الہی نہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے کہ اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے،
تم اپنے کفر و عناد پر ڈٹے رہو، اور جب عذاب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تیار ہو گئی، آپ نے تنور سے پانی نکلتا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی سوار ہونے کا حکم دیا۔ 80 آدمی سوار ہوئے، باقی سب جاندار تھے۔ پرندوں میں سے سب سے پہلے کشتی میں طوطا سوار ہوا، جانوروں میں آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا بخار تھا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی آپ پر ایمان نہ لایا تھا، اسے بھی کشتی میں سوار نہ کیا گیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے آ چکا تھا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا، اور آپ پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام 950 سال ان کو دن و رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے رہے، اور رغبت و شوق دلاتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی عابر جو آپ کے بیٹوں کی ماں تھی وہ بھی ایمان نہ لائی تھی۔ ایک قول کے مطابق وہ طوفان سے پہلے مر چکی تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی غرق ہوئی۔ جب تمام جاندار اور ضرورت اشیاء کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلا دار بارش فرمائی کہ نہ اس سے پہلے برسی ہوگی نہ بعد میں کبھی برسے گی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی آسمانی کنویں کا سارا پانی زمین پر اتر چلا آیا ہو۔ پھر زمین کو بھی حکم دے دیا کہ وہ تمام چشموں کا پانی سطح زمین پر انڈیل دے، اور سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے۔ یہ پانی پہاڑوں سے 80 گز بلند تھا، اور پوری زمین اس کی لپیٹ میں تھی۔ پہاڑ، میدان، صحرا، خشکی، تری، چٹیل میدان اور شاداب وادیاں سب طوفان برپا تھا، اور اس طوفان کی ہلاکت خیزیاں عام تھی۔ روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچ سکا، اگر بچے تو وہ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار مسلمان بچے اور دیگر جانور بچے، باقی سب انسان، حیوان، چرند پرند ہلاکت و بربادی کی نظر ہو گئے۔ طوفان سے پہلے پوری دنیا پر انسانوں کی کثرت تھی، دشت و جبل ہر جگہ انسان ہی انسان تھے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جس پر کوئی جابر حاکم سلطان نہ ہو، ہر طرف آبادی تھی، اور انسان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تو اس وقت سب پر یہ عذاب نازل ہوا، سب ہلاک اور غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف ان لوگوں نے نجات پائی جو دین میں ان کے پیروکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہے، باقی سب کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتائے۔ تو وہ ان کو لے کر مینا کے ایک ٹیلے کی طرف گئے، وہاں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اس حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں نے سمجھا قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔
اس نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، اور ایک منزل میں انسان، اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کی لید اور گوبر جمع ہو گئی، نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب ان نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے، اور وہ لید کی طرف لپکے اور تمام گندگی صاف کر دی۔ اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی کو سوراخ ہو جائے گا، تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آئے اور وہ چوہوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ اب تمام شہر غرق ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ معلوم کر آئے، تو جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے، اس میں رہنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس شخص کو اپنے گھر نہ لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا زمین میں کوئی رزق نہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، تو وہ مٹی بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ کشتی میں 150 دن تک ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے تھے اور 1 ماہ جودی پہاڑ پر گزارا، اور یوں ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے۔ پھر ان سب نے اس دن روزہ رکھا۔ اس وقت پانی خشک ہو چکا تھا، روئے زمین پر ان 80 آدمیوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والے جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں پر ایک بستی آباد کی جس کا نام سمانین رکھا۔ ایک دن وہی ایمان لانے والے 80 آدمی رات کو سوئے، صبح اٹھے تو 80 زبانیں بولنے لگے۔ ہر شخص کی زبان دوسرے سے مختلف تھی، اس میں سے ایک عربی بھی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا کلام نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1780 سال کی عمر پائی۔ بعثت کے وقت آپ کی عمر 480 برس تھی۔ 950 برس آپ نے قوم کو دعوت و تبلیغ کی، اور طوفان کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور باری ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک سے روکتا ہوں اور دوسرا تکبر سے روکتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و تکبر جیسے بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔